صرف اتنی بات کا وہ جواب دیں گے، لیکن اس سے سوا اگر کوئی سوال ہوگا تو وہ پلٹ کے کہیں گے کہ یہ میرے چیپٹر کا سوال نہیں ہے، یا یہ جو ہم نے بتایا ہے یہ اس سے ریلیٹڈ سوال نہیں ہے، پلیز ریلیٹڈ سوال کریں، تب ایکسپرٹ جواب دیں گے۔ تو ایک موضوع کا ایکسپرٹ یعنی اس کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ اپنے موضوع کے سوا ایک لمیٹڈ دائرے کے سوا کسی بات کا جواب دے دے، لیکن ہائے ہمارے امام جن کے نام سے یہ فرقہ وابستہ ہے، ان کے علم کا عالم یہ تھا کہ امام ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے ہیں، پوچھنے والوں نے پوچھا، کوئی زمین کی بات کرتا ہے، کوئی آسمان کی بات کرتا ہے، کوئی جغرافی پوچھتا ہے، کوئی سائنس پوچھتا ہے، کوئی فزکس پوچھتا ہے، کوئی کیمسٹری پوچھتا ہے، کوئی بایولوجی کا سوال کرتا ہے، یعنی دنیا کے جتنے شعبے ہیں سب کھلے ہوئے ہیں، آؤ کون پوچھنے والا ہے، امام جواب دینے پہ آمادہ ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ عزیزوں، اب یہ تقریر کا موقع نہیں ہے، بس 4 مصرے اس امام کے لیے، ورنہ کس کی طاقت ہے کہ اہل بیت کے فضائل بیان کر سکے۔ بس لمحہ فکریہ ہے کہ ایسے امام سے ہم محبت کرتے ہیں تو علم سے کتنی محبت ہو، ایسے اماموں سے محبت کرتے ہیں تو تقویٰ کیسا بلند ہے، ایسے معصومین کی الفت رکھتے ہیں تو کیا ہم اپنے گریبان کو جھانک کے دیکھیں۔ میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں جھانک کے دیکھوں کہ میں کتنی نمازیں فضل قضا کر چکا، میں نے کتنی نمازوں کو اول وقت نہیں پڑھا، خدا جانے کتنے گناہ مجھ سے سرزد ہو گئے۔ تو پروردگار ان صادقین کے صدقے میں اہل محفل کی قسمت یوں جگا دے کہ ہم سب سے نہ کوئی واجب کام ترک ہو، نہ کوئی حرام کام سرزد ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ یہ عزیزوں 4 مصروں کے ساتھ کہ علم ادیان پہ ابدان پہ آیا ہے کمال، علم ادیان پہ ابدان پہ آیا ہے جمال، یہ بتاؤ کہ کیا کس نے انوکھا یہ کمال۔ علم ابدان پہ ادیان پہ آیا ہے جمال، یہ بتاؤ کہ کیا کس نے انوکھا یہ کمال۔ تو حضرت جعفر صادق کا تصدق سمجھو، حضرت جعفر صادق کا تصدق سمجھو، ورنہ ہر علم پہ آ جاتا ہمیشہ کا زوال، ورنہ ہر علم پہ آ جاتا ہمیشہ کا زوال۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ محترم پیرس کے 3 شعراء ہم لوگ یہاں موجود ہیں، لیکن چاہتا ہوں کہ اچھا حیدر علی وہ چاہتا ہے پڑھنا، لہٰذا اس کو ایک نوجوان ہے اور پڑھنے کی بہت خواہش ہے، بہت خلوص سے پڑھتا ہے۔ میں حیدر علی سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں، آپ پڑھیں اور برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بآواز بلند صلوات کے ساتھ ان کا استقبال۔ ماشاء اللہ بہت اچھی کوشش ہے، وہ لگا دیں، وہی مائک پہ وہی لگا دیں۔ شاعروں کے آغاز سے پہلے میں ان پر ہمارے بزرگ جناب وقار حیدر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ چند اشعار پیش کریں، اس کے بعد شعراء کا سلسلہ ہے، اور دامن وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آنے محفل کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے محفل کو ہم لوگ اختتام کی منظر کر لے جائیں گے۔ جناب وقار حیدر صاحب مائک پہ، ور محمد وآل محمد صلوات۔ قصیدے کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ شیخر بھائی نے صلوات زور سے پڑھی، اس لیے پڑھی میں نے لکھا کاغذ، اگر یہ نہیں لکھا تو تحریر کتنی بڑی بڑی لکھی تھی۔ چلیے اب آپ نے جب پڑھ دیا ہے تو انشاءاللہ دونوں کاغذ کا سنا دیں گے۔ نعرہ حیدری، محمد وآل محمد صلوات۔ خوشی کی بات ہے کہ
करछे नजर आ रही कि महफिल छोटी जगह पे हो रही है, लेकिन बड़ी बड़ी शख्सियतें मौजूद हैं। हमारे दरमियान मौलाना अली मोहम्मद साहब दुबला भी तशरीफ ला चुके हैं। मौलाना सैयद मुस्तफा अली कुमैन साहब ने बेहतरीन खिताबत की, और मौलाना कलाम हुसैन साहब भी तशरीफ लाए हैं, और शायर अहले बैत जनाब शिराज हुसैन साहब बैठे हैं। हमारे बड़े भाई असगर रिजवी साहब ने जितना कुछ कहा, मैं उसका अहल तो नहीं हूँ, बल्कि कोशिश करता हूँ परवरदिगार वहाँ तक पहुँचा दे, इसलिए कि हम लोग खाकसार हैं, और अहले बैत के गुलामों के कदमों की खाक अगर आंखों का सुरमा बन जाए तो शायद परवरदिगार आलम इसी मंजिल तक पहुँचा दे। अजीज़ो, आइए ये कलाम जो पढ़ने जा रहा हूँ, इसके चंद अशार कल रात को मैंने पढ़े थे। इस साल रबीउल अव्वल का कशीदा असगर भाई इंशाअल्लाह पेश करते हैं। चंद अशार मुलाज़ा फरमाएं। ये काफिले वाले पढ़ते हैं, लेकिन मैं खुद इसको सुना रहा हूँ इंशाअल्लाह। हाकिमे कुल की मिदहत सराई करो, हाकिमे कुल की मिदहत सराई करो, बज़्म कौनैन जिसके इशारों में है, हाकिमे कुल की मिदहत सराई करो, बज़्म कौनैन जिसके इशारों में है, तो आयतें उसकी तस्दीक करने लगी, आयतें उसकी तस्दीक करने लगी, जिसकी तफसीर कुरान के पारों उसकी तस्दीक करने लगी। आशा भाई आगे एक सौ बात पढ़ा ये ज़मीं जल बगैर आसमां जल बगैर, हुक्म तुमसे हुआ दो जहां जल बगैर, ये ज़मीं जल बगैर आसमां जल बगैर, हुक्म तुमसे हुआ दो जहां जल बगैर, हुक्म तुमसे हुआ दो जहां जल बगैर, 6 दिनों में हुई खिलकते दो जहां, 6 दिनों में हुई खिलकते दो जहां, जलवाए राज़ हक़ आशिकारों दो जहां, जलवाए राज़ हक़ आशिकारों में, हाकिमे कुल की मिदहत सराई करो। हज़रत का जो शेर पढ़ा था कुछ होता है कि एक तला तुम हुआ दिल दहलने लगे, और कुफ़ार मक्का लरज़ने लगे, एक तला तुम हुआ दिल दहलने लगे, और कुफ़ार मक्का लरज़ने लगे, और कुफ़ार मक्का लरज़ने लगे, आमदे नूर से ज़ुल्मतें छट गई, आमदे नूर से ज़ुल्मतें छट गई, शोर सल्ले अला नूरी धारों है, आमदे नूर से ज़ुल्मतें छट गई। शेर बताओ
کہ ایسا نوری بشر جس کا سایہ نہیں، مرتبہ یہ کسی نے بھی پایا نہیں۔ اس ایسا نہیں دیکھیں، بہت اچھا آپ حضرات سن رہے ہیں، کم لوگ ہیں، بہترین سن رہے ہیں، اللہ سلامت رکھے کہ یہ قصیدہ ہے اجزائے ترکیبی کے اعتبار سے کہ ایسا نوری بشر جس کا سایہ نہیں، مرتبہ یہ کسی نے بھی پایا نہیں، مرتبہ یہ کسی نے بھی پایا نہیں، نور کے پانچ تن پنج تن کے سوا، نور کے پانچ تن پنج تن کے سوا، کاش کہہ دے کوئی ورثے داروں میں ہے، نور کے پانچ تن پنج تن کے سوا، کاش کہہ دے کوئی ورثہ داروں میں ہے، حاکم کن کی مدحت سرائی کرو۔ ایک سلوات محمد شعر دیکھیں گے، مخصوص شعر پڑھ رہا ہے کہ وہ بھی راز مشیت میں ایک راز ہے، وہ بھی راز مشیت میں ایک راز ہے، نور نے جس کو ٹکڑا کہا نور کا، فاطمہ تو بس وہ بھی راز مشیت میں ایک راز ہے، نور نے جس کو ٹکڑا کہا نور کا، نور نے جس کو ٹکڑا کہا نور کا، نسل میں اس کے ہے نور کی انجمن، نسل میں اس کے ہے نور کی انجمن، راز ہستی کے جو رازداروں نسل میں اس کے ہے نور کی، وہ بھی راز مشیت میں ایک راز ہے، نور نے جس کو ٹکڑا کہا نور کا، نسل میں اس کے ہے نور کی انجمن، راز ہستی کے جو رازداروں میں ہے، راز مخفی کی مدحت سرائی کرو۔ شعر دیکھیں گے اور کافی ابھی خصوص شعراء اور علماء کی نظر کر رہا ہوں کہ نسل آدم کو میں راج دی اس طرح، شکل انسان میں اس کو جو پیدا کیا، نسل آدم کو میں راج دی اس طرح، شکل انسان میں اس کو پیدا کیا، شکل انسان میں اس کو پیدا کیا، آدمی کو جلا آب و گل سے ملی، آدمی کو جلا آب و گل سے ملی، بندگی کا ہنر خاک ساروں میں ہے، آدمی کو جلا آب و گل سے ملی، بندگی کا ہنر خاک ساروں میں ہے، راز وحدت کی مدح سرائی کرو۔ دیکھیں عصر حاضر کے تناظر سے ایک شعر پڑھتا ہوں، آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں گے۔ نیل آرمسٹرانگ جو چاند پر گیا تو ایک چیز آنکھوں سے دیکھا
اور ایک چیز کان سے سنا، زمین پر آیا تو اسلام قبول کر کے مسلمان. دو ترکیبوں کو ملاحظہ فرمائیں کہ ایک شعر میں دو باتوں کو نظم کرنے کی کوشش کہ دیکھا شب القمر کا نشاخ سے چاند پر جو گیا وہ مسلمان ہوا. آواز سوشل میڈیا کے ذریعے سے جا رہی ہے. دیکھا شب القمر کا نشاخ سے چاند پر جو گیا وہ مسلمان ہوا. چاند پر جو گیا وہ مسلمان ہوا. سن کے آیا بلالی اذان کان سے. جب آیا تو اس نے کہا کہ اذان کی آواز ملی ہم کو. سن کے آیا بلالی اذان کان سے گونج جس کی قمر میں ستاروں میں ہے. سن کے آیا بلالی اذان کان سے گونج جس کی قمر میں ستاروں میں ہے. سلوات پڑھیں محمد میرا جو قافلہ سالار تھا اس نے کہا کہ اشفاق بھائی ایک یہ شعر نہیں دیتے تو تھوڑا زیادہ اچھا ہوتا ہے. میں نے کہا کہ نہیں، اس شعر کو بھی پڑھنا ہے. ملاحظہ فرمایا کون سا شعر تھا کہ کوئی توہین قرآن کرتا کہیں، کوئی انگلی اٹھاتا ہے سرکار پر. کوئی توہین قرآن کرتا کہیں، کوئی انگلی اٹھاتا ہے سرکار پر. ہے دعا ان کی ہستی مٹا دے خدا. ہے دعا ان کی ہستی مٹا دے خدا. جن کی تعداد لاکھوں ہزاروں ہے دعا ان کی ہستی مٹا دے خدا. جن کی تعداد لاکھوں ہزاروں میں ہے. صلوات پر محمد. اشعار چھوڑتا ہوں، ایک آخری شعر اس کے بعد میں کہ کون ہے جس کے صدقے ہے باقی جہاں، وارث انبیاء وہ امام زمان. بھائی بہت فضل کی بات ہے کہ ہمارے درمیان میں ایسے شعراء بیٹھے ہیں، شیراز بھائی، اصغر بھائی، یہ لوگ قصیدہ اور مرثیے کے شاعر ہیں، نثر نگاری اور ادب میں مشہور ہیں. اصغر بھائی تو محفلوں کی صدارت کرتے ہیں اور ماشاءاللہ اس سال میں انہوں نے میرے قصیدے کو اونچے نمبر پہ رکھا. یہ دیکھتے ہوئے مجھے گلے لگایا کہ بہت بلند قصیدہ ہوا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد کون ہے جس کے صدقے ہے باقی جہاں، وارث انبیاء وہ امام زمان. کون ہے جس کے صدقے ہے باقی جہاں، وارث انبیاء وہ امام زمان. آج بھی تاج ایک نور غیبت میں ہے، آج بھی تاج ایک راز غیبت میں ہے، جس کا چرچا سبھی تاجداروں میں ہے. آج بھی تاج ایک راز غیبت میں ہے، جس کا چرچا سبھی تاجداروں میں ہے. راز وحدت کی جلوہ نمائی کرو. اور تمام شعر چھوٹے ہوئے ملاحظہ فرمائے حاضرین محترم کہ آل تطہیر کا
واسطہ یا نبی، خالی جھولی نہیں آج کی شب رہے۔ آپ حضرات کی یہ اہم شب ہے کہ کل بی بی ام کلثوم کی ولادت، آج رسالت ماں کی ولادت تھی، اور مولانا امام صادق، آپ حضرات دعا کریں محفلوں مجلسوں میں کہ آل تطہیر کا واسطہ یا نبی، خالی جھولی نہیں آج کی شب رہے، آسیوں کی صفیں بزم میں لگ گئیں، آسیوں کی صفیں بزم میں لگ گئیں، اور اشفاق بھی انقداروں میں، آسیوں کی صفیں بزم میں لگ گئیں، اور اشفاق بھی انقداروں آیتیں اس کی تصدیق کرنے لگی، جس کی تفسیر قرآن کے پاروں میں ہے۔ ایک سوال ناظم جلسہ ہو، لہذا حکم کے مطابق بالکل پاسداری کرتے ہوئے میں ایک ایسے شاعر کو بلانے جا رہا ہوں جس کے لیے میں تو یہ بھی نہیں کہوں گا کہ وہ محتاج تعارف نہیں، وہ ایک ایسی شخصیت کہ جو اگر بکھیر دے تو ان کا شیرازہ بکھر جائے، اگر سمیٹ لے تو کاتب قرآن بن جائے، اگر ممبر پہ آئے تو ذاکر اہل بیت بن جائے، اور اگر مائک پہ آئے تو ایک شاعر اہل بیت کی حیثیت سے ایک بہترین قصیدہ خواہ، ایک بہترین نعت خواہ، اور ایک بہترین مرثیہ نگار شاعر جو مغرب بنگال میں مرثیہ نگاری میں جن کا بلند و بالا مقام ہے، میری مراد ہے جناب شیراز حسین شیراز بٹیا برجی صاحب سے، اور جو لوگ پیچھے بیٹھے ذرا سا گزارش ہے ذرا سا آگے آ جائے تاکہ اور جو باقی لوگ ہیں وہ بھی محفل میں آ سکے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ توڑنے والے کو بھی دیکھیں گے کیا؟ محمد صلوات۔ اور باقی توڑنے والے کو بھی دیکھنا ہے۔ حضرات بہترین کلامات، حضرات بہترین سماعتوں کے ساتھ سماعت فرما رہے تھے۔ اب میری ڈیوٹی یہ تھی کہ مقطع محفل کو بلا آخر آواز دیا جائے، لیکن مقطع محفل نے مجھے حکم دیا ہے کہ ذیشان حسین صاحب کو ذرا سا پڑھنے کا ہے، مختصر پڑھ لیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد پھر مقطع محفل پڑھیں گے۔ ہمارے شیراز بھائی شہزادی ام البنون شہزادی جناب ام کلثوم کے سلسلے میں اشعار پڑھ رہے تھے اور رسالت ماں کے سلسلے میں قصیدہ پڑھ رہے تھے، تو بیٹی ام کلثوم کا تذکرہ آیا 4 مصروں کے ساتھ۔ میں ذیشان کو مختصر پڑھنے کے لیے آواز دوں گا کہ ظلم کے چہرے سے کھینچی آپ نے حق کی نقاب، ظلم کے چہرے سے کھینچی آپ نے حق کی نقاب، دے دیا کلثوم نے ظلمت کو اس طرح جواب، ظلم کے چہرے سے کھینچی آپ نے حق کی نقاب، دے دیا کلثوم نے ظلمت کو اس طرح جواب، کہ دخترے شیر خدا، دخترے شیر خدا عباس کی خواہر ہوں میں، دخترے شیر خدا عباس کی خواہر ہوں میں، ہر یزید وقت کا میں شر میں لوں گی حساب، ہر یزید وقت کا میں شر میں لوں گی حساب۔ انہی 4 مصروں کے ساتھ جناب ذیشان حسین صاحب مائک پہ تشریف لائے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ ماشاءاللہ بھائی، بر محمد و آل محمد صلوات۔ حضرات گرامی، علامہ اقبال کا ایک مشہور شعر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کو جہاں میں قدرت نے دل بری دی،
ہر چیز کو جہاں میں قدرت نے دل بھری دی، پروان کو تپش دی، جگنوں کو روشنی دی۔ اصغر بھائی نے ابھی کہا کہ ذیشان کو پڑھایا جائے، ہر چیز کو جہاں میں قدرت نے دل بھری دی، پروانے کو تپش دی، جگنوں کو روشنی دی، اور رنگین نوا بنایا مرغان بے زباں کو۔ رنگین نوا بنایا مرغان بے زباں کو، گل کو زبان دے کر تعلیم خاموشی دی۔ گل کو زبان دے کر تعلیم خاموشی دی۔ عزیزو، ہم اس منزل پہ پہنچے ہیں کہ مقطع محفل کو آواز دینے جا رہے ہیں، لیکن جن کی ولادتیں ہیں ان کے عنوان سے مصر ملاحظہ فرمائے کہ آج کی بزم جو ہے کہیں رحمت کے جلوے ہیں، کہیں جلووں میں رحمت ہے، کہیں رحمت کے جلوے ہیں، کہیں جلووں میں رحمت ہے۔ ولادت پر رسول اللہ کی بزم مسرت ہے، کہیں رحمت کے جلوے ہیں، کہیں جلووں میں رحمت ہے۔ ولادت پر رسول اللہ کی بزم مسرت ہے۔ کوئی نعت نبی پڑھ لے تو کوئی منقبت پڑھ لے، کوئی نعت نبی پڑھ لے تو کوئی منقبت پڑھ لے۔ امام جعفر صادق کا یہ جشن ولادت ہے، امام جعفر صادق کا یہ جشن ولادت ہے، امام جعفر صادق کا یہ جشن ولادت ہے۔ آئیے عزیزوں، مقطع محفل کو آواز دینے جا رہا ہوں، جنہیں جناب سید اصغر رضوی صاحب کہتے ہیں، اور شہر میں اصغر رضوی کے نام سے وہ مشہور ہے۔ شہر کلکتہ میں نہیں بلکہ اس کی سرحدوں کو بڑھائے بنگال کی زمین میں وہ ایک شاعر، ایک ادیب کے نام سے مشہور ہے۔ بلکہ اور حلقہ بڑھایا جائے، شاعری کا حلقہ بنگال کی سرحدوں تک سمیٹ دیا جائے، ادب کے مقام پہ بھی ان کا مقام اس بنگال کی سرحدوں سے آگے مقالات کے اور مضامین کے دریچوں میں سمٹتا ہوا، دیگر مضامین میں سمٹتا ہوا بہت سارے میگزین میں آتا ہے۔ صرف یہاں نہیں، بیرون ملک سے بھی تبصرے ان کے نثر نگاری پہ آتے ہیں۔ تو اصغر رضوی صاحب بحیثیت ایک شاعر نہیں بلکہ ایک نثر نگار کی حیثیت سے بھی ایک بہت بڑے ادیب ہیں۔ جس طرح سے مرزا غالب کے لیے کہا جاتا ہے کہ مرزا غالب کو اگر شاعری میں نہیں بھی پہچانا جاتا تو مکتوب نگاری میں، اردو زبان میں مرزا غالب نے وہ مقام پیدا کیا کہ اس سے بڑا کوئی مکتوب نگار اردو زبان میں پیدا نہیں ہوا۔ لیکن یہ ایک اردو زبان ہے، لیکن مکتوب نگاری کو دیکھتا ہے، کائنات کو دیکھتا ہے، دنیا کو دیکھتا ہے تو ذرا نہج البلاغہ اٹھا لے۔ ایک غالب دنیا کا تھا، وہ غالب کل غالب ہے کہ جس کے نہج البلاغہ میں خطبے بھی ملتے ہیں تو لاجواب ہے، مکتوب بھی ملتے ہیں تو لاجواب ہے۔ نعرہ صلوات۔ عزیزوں، 4 مصروں کے ساتھ جناب اصغر رضوی صاحب کو میں آواز دیتا ہوں کہ بڑے جذبے سے شرکت کرتے ہیں محفل میں وہ آ کر، بڑے جذبے سے شرکت کرتے ہیں محفل میں یہ جا کر، ادیب شہر جس کو جانتے ہیں بزم میں برتر، ادیب شہر جن کو جانتے ہیں بزم میں برتر، ادیب نسل ہو کر بھی بڑے معروف شاعر ہیں، ادیب نسل ہو کر بھی بڑے معروف شاعر ہیں، جو اپنی نسل سے رضوی ہے، ان کا نام ہے اصغر۔ جناب اصغر رضوی آپ کے روبرو۔ حسین میں تو کروڑوں ہے چاہنے والے، مگر یزید کا پرسان حال، مگر یزید کا کوئی نہیں۔ شعر سنے مقطع محفل۔ اب دعا کے لیے علی محمد صاحب کو بلاؤں گا کہ میرے مولا کے سوا شاہ بلا کوئی نہیں، میرے مولا کے سوا شاہ بلا کوئی نہیں، جز علی خانہ کعبہ میں ہوا، جز علی خانہ کعبہ میں ہوا،
5 ہے 12 ہے 14 ہے 72 ہے میرے 5 ہے 12 ہے 14 ہے 72 ہے میرے تم سمجھتے ہو زمانے میں میرا 5 ہے 12 ہے 14 ہے 72 ہے میرے تم سمجھتے ہو زمانے میں میرا کوئی نہیں پھر بجھا دیجیے تاریخ کی آنکھوں کے چراغ پھر بجھا دیجیے تاریخ کی آنکھوں کے چراغ جن کی نظروں میں سب اچھے ہیں برا کے شعر کے ساتھ مولانا علی محمد صاحب اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ دعائیہ کلمات سے محفل کو اختتام کی منزل تک پہنچائے اس کے بعد نظم کا اہتمام ہے اور آپ حضرات سے گزارش کی گئی کہ نظر آپ حضرات چھپ کے جائیں گے یہ محفل بہت ہی تسک و احتشام کے ساتھ فردوس محل امام باڑے کی جانب سے جس کا انعقاد کیا خدا کا شکر ہے کہ اپنی منزل تک پہنچی ہے پروردگار انعقاد کرنے والوں کو مزید توفیق دے کہ اس محفل کا گریڈیشن ایسا ہو کہ مسجد سے امام باڑے تک پہنچ جائے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد